ٹھیک ہے بٹی صاحب، بات تو یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسی الیکشن کراتی ہیں، لیکن اب کی دفعہ کیونکہ ایک تو اکبر ایس بابر سنا ڈٹ گئے، بڑے کمیٹڈ آدمی ہیں، دوسرا حالات تحریک انصاف کے خلاف ہے، تو آپ دیکھ کیا رہے ہیں ہوتے ہوئے؟ بٹی صاحب ہنس رہے ہیں۔ اچھا بھائی جان، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں ہنسنے کی بھی، اور میں اچانک وہ ڈٹ گئے لفظ پہ ہنسی نکل آئی، لیکن میں ایک آپ کی اجازت سے ایک چاہوں گا کہ عافیہ کا وکیل ہے امریکی کلائیو سٹیفرڈ، اس کا ایک بیان آیا ہے کہ عافیہ صدیقی جو جیل میں امریکی جیل میں، اس سے 2 بار جیل کے گارڈز نے جنسی زیادتی کی اور ان گنت بار جیل کے قیدیوں نے زیادتی کی، اور یہ حکومت پاکستان کو ہم بتا چکے ہیں، اور حکومت پاکستان خدا کے لیے وہ وکیل کہہ رہا ہے کہ کچھ اس پہ کرے، اور وہ کہہ رہا ہے بحیثیت امریکہ میں جو کچھ عافیہ صدیقی کے ساتھ ہو رہا ہے میں شرمندہ ہوں۔ ہم ایک آزاد اور خود مختال قوم ہیں، ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ہمارا ایک وقار ہے، تنی ہوئی گردنیں، پہنے ہوئے سوٹ، اور یہ جو سارے آقا اعلیٰ حضرت ریمنڈ ڈیوس پر متفق ہو کر اس کو جس طرح جہاز میں بٹھا رہے تھے، اور ایک 3rd ریٹڈ ایجنٹ کو، بھائی اس نے کوئی جرم کیا ہوگا، وہ سزا بھگت رہی ہے، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنے ہی تو کر لیں یار خدا کے لیے، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے ملک کی ہے، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، کہ کوئی شرم کرو، کچھ حیا کرو، مر جاؤ اس بات کو سن کے کہ جیل کے گارڈز نے 2 مرتبہ ہماری بیٹی سے زیادتی کی ہے اور ان گنت بار قیدیوں نے زیادتی کی ہے۔ کوئی خدا کا خوف کرو، کسی میں ذرا برابر شرم ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، 7ویں ایٹمی قوت تو آزاد تو خود مختار۔ تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے پاکستان کو بھٹی صاحب؟ سر اتنے ہی کر دیں کہ اس کو جو اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی سلوک ہو رہا ہے، 10,250 خواتین وہ امریکی کہہ رہا ہے، امریکی وکیل کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی جیلوں میں ہے، اور سب سے برا سلوک عافیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ پرسانے حال ہی کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، جب قیدی جاتا ہے زیادتی کر لیتا ہے، جب کوئی گارڈز کا دل کرتا ہے زیادتی کر لیتا ہے، کسی کی وہاں جہاں کتوں بلیوں کے حقوق ہیں وہاں کسی قیدی کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے اگر کوئی پرسانے حال ہو تو؟ جو بھی جرم ہے 86 سال نہیں، جیل میں مر جائے، جہاں مر جائے، آپ کی ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں، اوقات ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں یار، خدا کا خوف کرو، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اور حکومت پاکستان کو پتا تھا، وہ وکیل کہہ رہا ہے حکومت پاکستان کو بتایا ہے، اور حکومت پاکستان مجال ہے کہ کوئی یہ آپ کا بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ دیا، یہ آ گیا، اب بالکل آپ کا سینٹیمنٹ ہمارا بھی ایک ہی سینٹیمنٹ ہے۔ اب آ جائیں ذرا کہ جی ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، یہ عمران خان والا انٹرا پارٹی بھائی جان، یہ جو ٹام اینڈ جیری کی جو اکبر ایس بابر صاحب فلم چلا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک تکلف ہی کیا ہے کہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے یا باقی سارا کچھ کروایا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے الیکشن کمیشن کا جو حال ہے، 2 مرتبہ یہ ذہنوں میں رہ کے جسٹس بندیال کی اور جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بحران پیدا کی اور یہ اس نے آئین توڑا ہے، آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن سب کچھ کر رہا ہے اپنے کام کے علاوہ۔ اچھا، جس طرح کے طریقے انصاف کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں کہ آب و ہوا ہے، اور تو آپ کو لگتا ہے کہ اثر کیا ہونے لگا ہے اس پٹیشن پہ؟ سب بتاتا ہوں سر، سن لیں نا، سن لیں بھائی جان، سن لیں، اگر سوال کیا ہے تو سن لیں، اگر آپ نہیں جواب دینا ہے تو آپ دے لیں، میں چپ کر جاتا ہوں۔ اگر ناراض نہ ہوا کریں یار، ناراض نہ ہو جا کریں، مجھے کیا نہیں، میری جان بالی ووڈ کے ہالی ووڈ کے آدمی، مجھے سن تو لیں، میری بات تو ہونے کیا جا رہا ہے، یعنی اکبر ایس بابر سے بھی مجھے تیز سمجھتے ہیں کہ میں آگے ہوں۔ اچھا، جو بلے کی اہمیت ہے، سب انٹرویوز ہو چکے ہیں، خاور مانی کا اعلیٰ حضرت قبلہ کا نوکر بھی بھگت چکا ہے، اون چودھری بھی جو ڈائری اٹھا کے پیچھے پھرتا تھا وہ بھی بھگت چکا ہے، اور سارے مقدمے بن چکے ہیں، ووٹ بینک نہیں ٹوٹ رہا، مقبولیت نہیں ختم ہو رہی، لہٰذا اب کیا ہے بلہ، کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، اس کا کوئی لیڈ نہیں کرے گا الیکشن کو، اگر الیکشن ہوتے ہیں طریقہ انصاف کے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں تو الگ طریقہ انصاف کا ووٹر نکلتا ہے تو کس کو دے گا ووٹ؟ بلے کو، لہٰذا بلہ اب ہربا ہے۔ تو یہ 3 وجہ سے الیکشن کمیشن کو کچھ خوف خدا کرنا چاہیے۔ ایک وجہ کہ آپ نے یہ بگز جانبداری بھرا فیصلہ دیا ہے، 70 دن اس فیصلے پہ بیٹھے رہے اور آئین بعد میں آپ نے فیصلہ دے دیا۔ دوسرا، جو حالات پی ٹی آئی کی ہیں، جو کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتی، اس میں اور کیا کرے آپ نے اس کو ماحول پرووائڈ کرے، وہ الیکشن وہ انتخاب پارٹی الیکشن کروا دیتی ہے۔ تیسرا، جو مولانا صاحب کی جماعت، جو پیپلز پارٹی، جو مسلم لیگ نون، جس طرح سلیکشن ہوئی ہے ویسے یہاں بھی سلیکشن ہوئی ہے، لہٰذا یہ نہ کریں۔
آپ اگر کوئی بہتر طریقے سے بہتر کام کریں، یہ تو آپ نے جس میں سے درخواست پتہ کر نہ دی نا چلے کہ الیکشن آپ کمیشن، کیا اب کر درخواستوں گئے میں ہیں۔ تھوڑی چلنا ہے آپ کی، میرے ہاں۔ پوائنٹ آ گیا بالکل۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کالعدم قرار دے دے گا اور دوبارہ کہے گا کرواؤ۔